लाइव फोन इन शो सहरी टाइम, रोजाना सुबह 3:45 पर सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं काशिश हैदराबाद, मुश्तबा ज्वेलर्स मेहदीपट्टनम मलकपेट। तालीम की दुनिया में बैनुल-अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा, मोहम्मद कैप मार्ट, मदीना सर्कल, टोली चौकी। खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स। और जब रमजान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। रहमतों की बारिश बरसती है और बरकतों का नुज़ूल होता है। हिलाले रमजान का लाइव टेलीकास्ट 9 जुलाई बरोज मंगल शाम 5:45 पर सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं दहलवी रेमेडीज का ब्रेनो। सलातो सलाम उस पे लाखों करोड़ों जो आ जाए दिल में ख्याले मोहम्मद, वो ताइफ का ज़ख्मी, वो मक्के का फातिह, जमाले मोहम्मद, जलाले मोहम्मद। हर वक्त तसव्वुर में, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली है, अब दर बदरी है ना गरीब वतनी है, अब दर बदरी है ना गरीब वतनी है। हर वक्त तसव्वुर में इस शहर में बिक जाते खुद आके खरीदार, इस शहर में बिक जाते खुद आके खरीदार। ये मिस्र का बाजार, ये मिस्र का बाजार नहीं शहर नबी है, ये मिस्र का बाजार नहीं शहर नबी है। हर वक्त तसव्वुर में वो शम्मे हरम जिससे मुनव्वर मदीना, वो शम्मे हरम जिससे मुनव्वर मदीना, काबे की कसम रौनक़े काबा भी वही है, काबे की कसम रौनक़
رونق کعبہ بھی وہی ہے، ہر وقت تصور میں نظروں کو جھکائے ہوئے خاموش گزر جا، نظروں کو جھکائے ہوئے خاموش گزر جا، نظروں کو جھکائے ہوئے خاموش گزر جا، بے تاب نگاہی بھی، بے تاب نگاہی بھی یہاں بے ادبی ہے، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے، اب در بدری ہے نہ غریب وطنی ہے، ہر وقت تصور میں اقبال میں کس منہ سے کروں مد محمد، منہ میرا بہت چھوٹا ہے، منہ میرا بہت چھوٹا ہے، اور بات بڑی ہے، منہ میرا بہت چھوٹا ہے، اور بات بڑی ہے، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے، اب در بدری ہے نہ غریب وطنی ہے، ہر وقت تصور میں کرم کیجئے سرکار مدینہ۔ رمضان کا مقدس اور مبارک مہینہ جو ہر ایک کے لیے ہے خاص، اس خاص موقع پر ای ٹی وی اردو لے کر آ رہا ہے خوبصورت اور روحانی پروگرام رمضان کے شب و روز میں آپ کی زندگی سے جڑے خاص پہلو۔ تو رہیے اس رمضان ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے ای ٹی وی اردو۔ ماہ رمضان تیری عظمت اور فضیلت کو ای ٹی وی اردو کا سلام۔ لائیو فون ان شو سحری ٹائم روزانہ صبح 3:45 پر صرف ای ٹی وی اردو پر۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں کاشش حیدرآباد، مشتبہ جویلرز مہدی پٹنم ملک پیٹ۔ تعلیم کی دنیا میں بین الاقوامی نام ودیا گروپ آف انسٹیٹیوشنز، بھارت کی پہلی فلیورڈ چائے لمسا، محمد کیپ مارٹ، مدینہ سرکل، ٹولی چوکی۔ خوبصورت اور حیدرآباد کی سب سے بڑی گیٹڈ کمیونٹی سمٹتا ہے ماہ ذیشان کی آمد، آمد
اب کفر کی ظلمت مٹنی ہے، ایمان کی آمد آمد ہے، اب کفر کی ظلمت مٹنی ہے، ایمان کی آمد آمد ہے، افطار و تراویح و سحری سب کار ثواب روزہ ہے، رمضان میں سب کی بخشش کے سامان کی آمد آمد ہے، رمضان میں سب کی بخشش کے سامان کی آمد آمد ہے، اس ماہ کے آخر عشرے میں شب قدر سی نعمت جس نے دی، بندوں پہ نوید اس مالک کے احسان کی آمد آمد ہے، بندوں پہ نوید اس مالک کے احسان کی آمد آمد ہے، شعبان سمٹتا ہے ماہ ذیشان کی آمد، کی آمد آمد ہے، رمضان کی آمد آمد ہے، رمضان کی آمد آمد ہے، رمضان کی آمد آمد ہے، ہر سمت بہاریں آئی ہے، رحمت کی گھٹائیں چھائی ہیں، ہر سمت بہاریں آئی ہے، رحمت کی گھٹائیں چھائی ہیں، رحمت کی بھی کوئی کیا حد ہے، رمضان کی آمد آمد ہے، رمضان کی آمد آمد ہے، رمضان کی آمد آمد ہے، رمضان کے دن بھی نرالے ہیں، دن رات بخشش والے ہیں، رمضان کے دن بھی نرالے ہیں، دن رات بخشش والے ہیں، اب نیک ہے کوئی یا بد ہے، رمضان کی آمد آمد ہے، رمضان کی آمد آمد ہے، رمضان کی آمد آمد ہے، برکت کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا زینہ ہے رمضان، برکت کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا زینہ ہے رمضان، رحمت کی کہاں کو
حد ہے رمضان کی آمد آمد 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 ہے. इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं दहलवी रेमेडीज का ब्रेनो. المتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد المصطفیٰ امام الانبیاء خاتم النبیین وعلی آلہ اصحاب الطیبین الطاہرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. ہزار بار بشو امدہ ہنزم مشک و گلاب ہنوز نامت و گفتن کمال بے ادب است ادب گاہیست زیر آسما زرش نازک تر نفس گم کر دمی آیت جنیدو بایزید جا. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلال رمضان میں آپ کا میزبان سید کاظم شرفی آپ تمام کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہے. یقیناً تقوی، پرہیزگاری، عبادتوں، اذکار کا مہینہ رمضان المبارک اب ہمارے ساتھ آنے والا ہے. ناظرین آپ سب کو بے چینی ہے چاند دیکھنے کی. انشاءاللہ العزیز ہم ملک کے جتنے علاقوں میں جہاں جہاں پر چاند نظر آئے گا آپ کو اس سلسلے میں آگاہ کرتے رہیں گے. کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر مطلع ابرآلود ہے اور کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر مطلع صاف نظر آ رہا ہے. جن شہروں سے ہم آپ کو معلومات فراہم کریں گے ان میں ہے رانچی، پٹنہ، کولکتہ، بنگلور اور گوہاٹی. یہاں پر ہمارے نمائندے موجود ہیں اور آپ کو تفصیلی طور پر وہاں پر کس طرح کا مطلع ہے آگاہ کرتے رہیں گے. آئیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس سلسلے میں مزید معلومات کے لیے جو شخصیت موجود ہیں حضرت العلامہ مفتی سید شاہ صادق محی الدین صاحب. محترم پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام کی اہمیت کو اور مزید بڑھانے کے لیے اس کو چار چاند لگاتے ہیں ہمارے اسد خان صاحب جو نعت پاک یہاں پر سناتے ہیں. ناظرین آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اس سے قبل میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اپنی رائے پیش کرنا چاہتے ہیں ETV اردو کو تو responseurdu@etv.co.in پر آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ SMS کے ذریعے سے آپ جو ہے اپنے سوالات یا جو آپ کے آراء ہیں وہ بھی بھیج سکتے ہیں. اس کے لیے ٹائپ کریں ST، اس کے بعد اپنا پیغام ٹائپ کریں، نام اور شہر کا نام ٹائپ کرنے کے بعد 56263579 پر ہمیں روانہ کر سکتے ہیں. آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. برکتوں اور رحمتوں والے مہینے میں رمضان المبارک میں کس طرح کی عبادات ہوتی ہیں. اب رمضان کے ہلال کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے. ہم بات کریں گے مفتی صاحب سے. مفتی صاحب یہ جاننا چاہیں گے کہ رمضان المبارک کے یہ جو چاند دیکھنے کی جو روایت ہے اور اس کی اہمیت ہے اسلامی اعتبار سے کس طرح اس کو اہمیت دی گئی ہے اور کیا اس کے احکامات ہیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا منهم سیدنا محمد المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اسلام نے جو عبادات
ایمان والوں پر فرض فرمائی ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے۔ ظاہر ہے ان اوقات کے سلسلے میں کہ کب شروع کیے جائیں اور ان کا وقت کب ختم ہوتا ہے، اس سلسلے میں شمسی نظام کا اعتبار رکھا گیا ہے۔ جیسے فجر کی نماز کا وقت کب شروع ہوگا، بتایا گیا کہ صبح صادق جب ہو جاتی ہے تو نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور طلوع آفتاب سے پہلے تک فجر کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ اسی طرح ظہر کی نماز کے وقت کے بارے میں بتایا گیا کہ زوال شمس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ کسی شے کے سائے کے ایک گنا ہونے تک یہ 2 گنا ہونے تک ظہر کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ اور اسی طرح ظہر کی نماز کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو پھر نماز عصر کے سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے تک نماز عصر کا وقت ہے۔ اور اسی طرح مغرب کی نماز کا وقت جب آفتاب غروب ہو جائے گا تو شفق کے غائب ہونے تک مغرب کی نماز کا وقت رہے گا۔ پھر شفق غائب ہونے کے بعد سے عشاء کا وقت شروع ہوگا تو پھر صبح صادق سے پہلے تک عشاء کی نماز کا وقت رہے گا۔ ٹھیک اسی طرح سے روزے کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ جب روزہ رکھنا چاہیں تو صبح صادق سے لے کر آفتاب غروب ہونے تک کھانے اور پینے سے اجتناب کر لیں تو یہ روزہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ مفتی صاحب اس سلسلے میں ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے پٹنہ کے نمائندے اس وقت جڑ گئے ہیں۔ ناظرین آئیے پٹنہ کے ہمارے نمائندے محفوظ عالم سے بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں پر رؤیت ہلال کے متعلق کس طرح کا انتظام کیا گیا ہے، کیا کس طرح کا مسئلہ ہے وہاں پر۔ محفوظ بتائیں کیا صورتحال ہے وہاں پر آسمان کی؟ آسمان میں بالکل صاف تھا، بادل نہیں چھائے ہوئے تھے، لیکن دوپہر کے بعد بادل چھائے ہوئے ہیں آسمانوں سے کافی زیادہ ہے۔ اور ہم لوگ ابھی عمارت شرعیہ کے دفتر میں ہیں، مرکزی دفتر میں۔ عمارت شرعیہ کے دفتر میں ہلال کمیٹی کی پوری ٹیم بیٹھ رہی ہے اور ذیلی ہلال کمیٹی کی ٹیم پورے بہار، جھارکھنڈ، مغربی بنگال اور اڑیسہ کے مختلف ضلعوں میں ان لوگوں نے لگا رکھا ہے اور ذیلی ہلال کمیٹی بھی چاند دیکھنے کا بہترین اور عمدہ انتظام کرتی ہے۔ چاروں طرف لوگ الرٹ ہیں، جہاں بھی چاند نظر آ جائے گی مرکزی دفتر عمارت شرعیہ کو بتا دیا جائے گا۔ لیکن اب تک جو کاظم جانکاری ملی ہے کہ بہار کے مختلف ضلعوں میں اور جھارکھنڈ کے مختلف ضلعوں میں بارش ہو رہی ہے، جس کے وجہ سے بھی وہاں چاند دیکھنے کا مسئلہ جو ہے کافی مشکل میں پڑ جائے گا۔ محفوظ ابھی آپ نے بتایا کہ مطلع جو ہے پہلے صاف تھا، مطلع پہلے صاف تھا لیکن تھوڑی دیر ہوا کہ ابر آلود ہو گیا، کیا توقع ہے کہ آسمان کھل جائے پھر سے؟ ابھی تھوڑا مشکل لگ رہا ہے کاظم صاحب، چونکہ صبح میں جو ہے دھوپ نکلی ہوئی تھی لیکن شام میں جو ہے بادل آ گیا اور ابھی کئی دنوں سے پٹنہ کا موسم ایسے ہی ہے کہ دوپہر کے بعد آسمان پہ بادل چھا جاتے ہیں اور بارش بھی ہونے لگتی ہے، ہلکی پھلکی بارش ہونے لگتی ہے اور پٹنہ کے آس پاس کے علاقوں میں بارش ہو بھی رہی ہے۔ تو ابھی امید کم ہے کہ بادل آسمان سے ہٹے اور مسئلہ صاف ہو اور چاند بالکل نظر آ جائے۔ آپ نے بتایا کہ عمارت شرعیہ کے بہت سے لوگ وہاں پر موجود ہیں، عمارت شرعیہ کے کوئی آپ کے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ہم بات کر سکتے ہیں؟ ابھی ہلال کمیٹی چونکہ بیٹھ رہی ہے، تمام انتظامات میں وہ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ ابھی بات کرنا تھوڑا مشکل ہے، ابھی ان سے صرف یہ باتیں ہوئی ہے۔ تمام جگہوں پہ چونکہ ان کی ذیلی کمیٹیاں بہت زیادہ ہے، تمام جگہوں پہ یہ لوگ رابطہ بنائے ہوئے ہیں تاکہ کہیں سے بھی چاند دکھے تو اطلاع مل جائے۔ کاظم آپ کو یہ بتا دیں کہ چونکہ 6:45 میں آج سورج غروب ہوگا تو ابھی وقت ہے، اس میں سورج غروب ہونے میں بھی ابھی وقت ہے، لیکن ابھی سے ہی تیاریاں لوگ کر رہے ہیں اور تمام جگہوں سے رابطے میں ہیں تاکہ کہیں سے بھی کوئی جانکاری ملے تو فوراً مرکزی دفتر کو بتا دیا جائے اور یہاں لوگوں کو معلوم ہو جائے تاکہ کوئی حتمی فیصلہ ہو سکے۔ محفوظ بہت بہت شکریہ آپ کا تفصیلات دینے کے لیے، ہم آپ سے رابطے میں رہیں گے۔ آپ وہاں کے مطلق سے متعلق اور رؤیت ہلال کمیٹی وہاں کی جو ہے اس سے متعلق معلومات فراہم کرتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اپنے پروگرام میں نعت پاک اور دعائیہ کلمات کو شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد خان صاحب۔ اس وقت شعبان المعظم جو ہے ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کا مہینہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ آئیے ان سے کچھ دعائیہ کلمات سنتے ہیں۔ جی اسد صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں سب پہ تو ہی تو ہے مہربان ہم تیرے در سے جائے کہاں تو ہی سنتا ہے سب کی صدا تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم میرے مولا کرم ہی کرم